نفس کی حقیقت اور ہوا کے معنی. ہوا یعنی حوث، خواہش. نفس کی حقیقت پر گفتگو ہوگی آج. واضح ہو کہ نفس کے لغوی معنی وجود شے اور حقیقت و ذات کے ہیں. لوگوں کی عادت اور ان کے استعمال میں اس کے معنی بہت ہیں جو ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہیں بلکہ متضاد بھی ہیں. چنانچہ ایک گروہ کے نزدیک نفس کے معنی روح کے ہیں اور ایک گروہ کے نزدیک اس کے معنی مودت یعنی محبت یعنی کہ تعلق خاص ہے، اور ایک گروہ کے نزدیک اس کے معنی جسم و بدن کے ہیں، ایک گروہ کے نزدیک اس کے معنی خون کے ہیں. لیکن طریقت کے محققین کے نزدیک اس لفظ کے مذکورہ معنی میں سے کوئی معنی بھی مراد نہیں ہے. ارباب طریقت کا اس پر اتفاق ہے کہ در حقیقت نفس تمام شر اور برائی کا سرچشمہ ہے جو بڑا امام اور قائد ہے. لیکن ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ نفس وہ شے ہے جو قالب میں بطور امانت رکھا گیا ہے جیسے روح، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ قالب ہی کی ایک صفت ہے. جس طرح حیات و زندگانی اس کی صفت ہے، بائی ہمہ اس میں سب متفق ہیں کہ کمینہ خصلتیں اور برے افعال اسی سے ظاہر ہوتے ہیں. افعال نفس کی اقسام. نفس کے افعال کی دو قسمیں ہیں، ایک معصیت و نافرمانی وغیرہ، ان کے ماں سوا ایک معصیت و نافرمانی، اور دوسرے کمینہ خصائل جیسے تکبر، حسد، بخل، غصہ اور کینہ وغیرہ. ان کے ماں سوا وہ تمام باتیں جو عقل و شریعت کے نزدیک مذموم و رقیق ہیں نفس کے افعال بد ہیں. اس لیے ریاضت و مجاہدے سے ان برے خصائل کو زائل کیا جا سکتا ہے. جس طرح توبہ سے معصیت کو دور کیا جاتا ہے، اور یہ کہ معاصی یعنی گناہ نفس کے ظاہری اوصاف میں سے ہیں اور کمینہ خصائل اس کے باطنی اوصاف سے تعلق رکھتے ہیں. ریاضت و مجاہدہ اس کے ظاہری افعال کو اور توبہ اس کے باطنی افعال کو نیست و نابود کرتی ہیں، اور کمینہ خصائل سے جو باطن میں کدورت پیدا ہوتی ہیں وہ ظاہری اوصاف کے ذریعے پاک و صاف کی جا سکتی ہیں، اور جو کدورت ظاہری افعال بد سے پیدا ہوتی ہے وہ باطن کی صفائی سے جاتی رہتی ہیں. نفس و روح دونوں قالب میں اتنے ہی لطیف ہیں جتنے عالم شیطان و فرشتے، جنت و دوزخ. لیکن ایک محل خیر ہے اور دوسرا محل شر. جس طرح آنکھ محل بصر، کان محل سماعت اور زبان محل ذائقہ ہے، اسی طرح کچھ اوصاف ایمان و اوصاف قالب انسان میں بطور امانت رکھے گئے ہیں. لہذا نفس کی مخالفت تمام عبادتوں کی جڑ اور مجاہدوں کی اصل ہے. اس کے بغیر بندہ راہ حق نہیں پا سکتا، اس لیے کہ نفس کی موافقت میں بندے کی ہلاکت ہے اور اس کی مخالفت میں بندے کی نجات ہے. حق تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، جس نے نفس کو خواہش سے روکا بے شک جنت اس کا مسکن ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور ارشاد ہے، جب بھی تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز لے کر آئے جو تمہارے جی کو پسند نہیں تھی تو تم نے اس سے تکبر کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے قول کی اللہ تعالیٰ نے خبر دی، میں اپنے نفس کی پاکی نہیں بیان کرتا کیونکہ نفس تو بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے، مگر جو خدا نے مجھ پر رحم فرمایا. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ جب بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اس کے نفس کے عیوب دکھا دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس شخص کو اس کے اپنے نفس کے عیبوں سے واقف کر دیتے ہیں. حدیث میں مذکور ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے داؤد تم اپنے نفس کو دشمن جانو کیونکہ میری محبت اس کی دشمنی میں ہے۔ یہ جو کچھ بیان ہوا سب صفات ہیں، اور یہ یقینی چیز ہے کہ صفت کے لیے موصوف درکار ہوتا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ قائم ہو، کیونکہ صفت از خود قائم نہیں ہوتی، اور صفت کی معرفت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ قالب کی پہچان مکمل طور سے نہ ہو جائے۔ اس کی پہچان کا طریقہ کیا ہے؟ انسان کے اوصاف کا بیان ہے، اور لوگوں کی انسانیت کی حقیقت میں عرفاء کے بہت سے قول ہیں، یہاں تک کہ یہ نام کس چیز کا ہے اور کس چیز کے لیے سزاوار ہے اس کا علم ہر طالب حق پر فرض ہے، اس لیے کہ جو طالب خود سے بے خبر ہے وہ اپنے غیر سے تو زیادہ ہی بے خبر ہے، زیادہ ہی جاہل ہے۔ جب بندے کو معرفت الہی کا مکلف بنایا گیا تو لامحالہ پہلے اسے اپنی معرفت ہونی چاہیے تاکہ اپنے حادث و ناپید ہونے کی صحت سے اللہ تعالیٰ کے قدیم اور ازلی ہونے کو پہچانے، اپنی فنا سے حق تعالیٰ کے ساتھ بقا کو معلوم کر سکے۔ نص قرآنی اس پر ناطق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر صفت جہالت سے کیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے جس نے ملت ابراہیمی سے منہ موڑا وہ اپنے آپ سے جاہل ہے۔ طریقت کے ایک بزرگ فرماتے ہیں جو اپنے نفس سے جاہل ہے وہ دوسروں سے زیادہ جاہل ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو دوسروں کو کیا پہچانے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ مطلب یہ کہ جس نے اپنے نفس کی بابت یہ جان لیا کہ وہ فنا ہونے والی چیز ہے تو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اور سمجھ لیا کہ وہی باقی رہنے والی ذات ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو جان لیا کہ وہ ذلیل و خوار ہونے والی چیز ہے اس نے اپنے رب کو پہچان لیا کہ وہ عزت و کرامت بخشنے والی ذات ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو بندگی سے پہچان لیا اس نے اپنے رب کو ربوبیت سے پہچان لیا۔ جس نے اپنے ہی کو نہ پہچانا وہ دوسرے کو کیا پہچانے گا۔ اس جگہ معرفت نفس سے مراد معرفت انسانیت ہے۔